آواز آ رہی ہے؟ شکریہ جی، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج ہم آپ سے افغان مہاجرین کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ کو افراسیاب خٹک صاحب ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ کو جو ہے عمر گیلانی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور ہمارے افغان ایشوز پہ ہمارے پرو بونو وکیل بھی ہیں۔ اور ان کے رائٹ سائڈ پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، پریزیڈنٹ ہیں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس۔ اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے حاجی محمود صاحب ہیں، افغان ریفیوجیز کے، اور ان کے ساتھ جان محمد صاحب ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے بڑا مختصر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اباؤٹ دی افغان ریفیوجیز اینڈ دیئر پلائٹ۔ آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں اکتوبر میں کیئر ٹیکر حکومت نے یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس نکال رہے ہیں۔ وہ افغان مہاجرین جو گزشتہ 40-45 سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم واپس بھیجیں گے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، اور ان کو صرف 1 مہینے کا ٹائم دے کر بھیج دیا گیا۔ وہ کوئی 1 ملین سے زیادہ تھے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو تھے، جن کے پاس ایک شناخت ہوتی ہے، ان کو واپس بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے بڑی آواز اٹھائی کہ اتنی عجلت میں نہ کریں، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے بات نہیں سنی۔ اور اب جو ہے 31 جولائی کو 1 مہینے سے کم ہوا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو کارڈز ہیں جن کو POR کارڈز کہتے ہیں، وہ بھی جن کے پاس ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا۔ یہ POR کارڈز جو ہوتے ہیں یہ حکومت پاکستان اور نادرا نے جاری کیے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ان اپنی طرف سے کسی نے کارڈ بنایا ہو۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حکومت نے اس کارڈ ہولڈر کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مہاجر ہیں، دے آر ریفیوجیز۔ تو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ یہ جو کارڈ ہولڈرز ہیں جن کے کارڈ کی میعاد 30 جون کو ختم ہو رہی ہے، ہم اس کو رینیو نہیں کریں گے اور یہ واپس چلے جائیں۔ اور تمام صوبوں کو خط بھیجا گیا کہ ان کو واپسی کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت پاکستان ریفیوجیز کا سٹیٹس دے چکی ہے۔ ان میں طلباء بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ان کے POR کارڈز کو ایکسٹینڈ کیا جاتا، کوئی طریقہ وضع کیا جاتا، بغیر وجہ بتائے ان کو کہا کہ وہ 1 سپٹمبر سے اب سے 4-5 روز کے بعد ان کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی تمام صوبوں کے IGs اور چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق ان کو واپس بھیجیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو حکومت کا ہے یہ خلاف ورزی ہے خود اس کے اپنے آئین کی، کیونکہ آئین پاکستان ہماری سرزمین پر ہر شخص، خواہ وہ پاکستانی نیشنل ہو یا بیرون ملک کا ہو، اس کے بنیادی حقوق کی تحفظ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے ان کو جس طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں، ان کے کاروبار تہس نہس ہو گئے، ان کو وہ اپنے بزنسز چھوڑ کر اور اپنی جائیدادیں اونے پونے داموں بیچ کر جا رہے ہیں۔ ان میں بیمار بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کی ہے، اور ایسے افغان مرد بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی ہے۔
تو حفظر ومزیکل مینر میں ان کو نکالا جا رہا ہے. تو آج ہماری گفتگو کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اس عمل کو جس طریقے کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پی او آر کارڈز کو جو ہے آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں. اور ہماری بنیادی وجہ جو افغان مہاجرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیجسلیٹو ویکیوم ہے. دیر از نو لا گورننگ دی ریفیوجیز ان پاکستان. ہم نے پہلے ان کو مہاجر کہا اور ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے کہا کہ یہ مہاجر ہیں, ہم انصار ہیں, کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریاست مدینہ میں تو مہاجر کو ویلکم کیا گیا تھا انصار, اس نے قانون نہیں بنایا. پھر ہم نے افغان جنگ میں مجاہد بن گئے, اب وہی جو مہاجر تھے پھر مجاہد بن گئے, اب وہی لوگ دہشت گرد بن گئے. تو یہ 3 مراحل میں گزشتہ 40 سال میں ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کے ساتھ سیاسی فٹ بال کھیلا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1, فروری 2017 میں جو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم قانون سازی کریں گے, اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور مہاجرین کے لیے یہاں قانون سازی کی جائے تمام صوبوں, تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے, تاکہ جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں ان کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جا سکے. اور دوسرا مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ پی او آر کارڈز کو جو ہے ان کی مدت میں توسیع کی جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ بالخصوص وہ طلباء جو یہاں پڑھ رہے ہیں, وہ جو خواتین اور بچے ہیں اور جن لوگوں کے یہاں بزنسز ہیں, ان کو کیٹیگرائز کریں. وہ آپ کی معیشت کا سہارا ہے. تو یہ ہماری چند ایک گزارشات ہیں. اب میں افراسیاب خٹک صاحب سے بھی گزارش کروں گا, ان کا افغان مہاجرین کے بارے میں بہت وسیع ان کی گہری نظر ہے, وہ بھی آپ سے بات کریں گے. تو یہ ہماری چند ایک گزارشات تھی. اوور ٹو خٹک صاحب. شکریہ محترم بابر صاحب اور میرے عزیز دوستوں جو ہم اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور عزیز صحافیوں. بابر صاحب نے جیسے فرمایا ہے, اصل میں دنیا بھر میں جو مہاجرین کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے حل کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. اس کے لیے حل جو ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے ریپیٹریشن, یعنی واپس جانا جہاں سے وہ آئے ہیں. لیکن ریپیٹریشن کے لیے بین الاقوامی قانون ہے کہ وہ رضامندی سے ہو اور سسٹینیبل ہو, یعنی کہ وہ وہاں جا کے ٹک سکے, رک سکیں. ایسے حالات ہوں کہ وہ وہاں جائیں تو وہاں زندگی کے لیے حالات میسر ہوں تو وہ وہاں رہ جائیں گے. یہ پہلا حصہ ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہوتا ہے بعض لوگ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے, ملکوں میں مخصوص حالات ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ واپس نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے ری لوکیشن, یعنی ان کو تیسرے ملک لے جا کے آباد کرتے ہیں. یہ دوسرا عنصر ہوتا ہے, یہ یعنی واپسی, گھر واپسی. اور دوسرا ہے دوسرے ملک میں جانا تاکہ ان کی زندگی اگر خطرے میں ہو, ان کا عقیدہ خطرے میں ہو, وہ واپس نہ جا سکیں تو ان کو دوسرے ملک منتقل کر دیا جاتا ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے لوکل ایبزارپشن, یعنی مقامی آبادی میں جذب کرنا مہاجروں کا. یہ بھی بہت اہم حصہ ہوتا ہے. اس میں جیسے پاکستان کے قانون میں ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ پاکستانی ہے. صرف 2 استثنائیں ہیں. اگر وہ ایسے ماں باپ کا بچہ ہے یا بچی ہے جو برحال سفیر ہیں یا ڈپلومیٹ ہیں
بس ڈپلومیٹ کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ دوسرا جو استثناء ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے والدین پاکستان کے دشمن اعلان کیے جا چکے ہوں تو ان کی اولاد پاکستانی نہیں ہوگی، ادروائز بصورت دیگر سارے لوگ جو بچے یہاں پیدا ہوں گے وہ پاکستانی ہوں گے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں تو افغان مہاجروں کے لاکھوں بچے جو ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان پر یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت ان کو شہریت دینے جا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ویٹو کیا گیا، اس کو نہیں مانا گیا۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ ان تینوں اجزاء کا حل جو ہے اس پر مبنی حل تلاش کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو افغان یعنی مجاہدین کے زمانے کے لیڈر تھے، طالبان کے زمانے کے لیڈر ہیں، ان کے یہاں بڑے بڑے پلازے ہیں، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے اس عام افغان سے جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو کاریگر ہے، اس کو آپ یعنی اگر یہ ایسا قانون ہے تو یہاں باراکہو میں وہ پلازے بتا سکتا ہوں، اس پر کسی نے کبھی کہا ہے ان کو کہ یہ کیسے اپنے پلازے بنائے ہیں یہاں پہ؟ یعنی پختونخوا میں ایک صاحب جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، افغان مہاجر یہاں پہ ہیں۔ یعنی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اس مثال کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو عام افغان سے کیا پرابلم ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں بہت کم اس طرح کی مثالیں ہوں گی جیسے افغان مہاجرین اور ان کے مقامی پاکستانی بہن بھائی جو سارے صوبوں میں خصوصاً پختونخوا میں یا زیادہ ہو گئے، لیکن سارے پاکستان میں جس طرح سے پرامن رہے ہیں دونوں طرف، جس طرح سے افغانوں نے بھی اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ اگر اعداد و شمار دیکھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم ترین افغان ایسے ہوں گے تعداد میں کہ جو کسی جرم میں ملوث رہے ہوں، کیونکہ وہ ان کے بچے یہاں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے یہاں رہ رہے ہیں، وہ کیسے یہاں کوئی خدا نخواستہ بدامنی پھیلائیں گے۔ تو یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ایسی دنیا میں مثالیں ہیں، کبھی کبھی مہاجرین کا رہنے کا عرصہ لمبا ہو جاتا ہے۔ مثلا ہندوستان میں تبت کے دلائی لاما کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے تھے، وہ اب بھی ہندوستان میں ہیں، اور ابھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب واپس جائیں گے، کیونکہ ان کے حالات سیاسی حالات ایسے ہیں وہ نہیں جا سکتے، وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ کوئی نہ ہندوستان کی حکومت ان کو پیچھے ڈنڈا اٹھا رہی ہے، نہ کوئی بین الاقوامی کو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں۔ یہ روہنگیا جو مہاجر ہیں برما سے نکلے ہوئے، میانمار سے، وہ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رہ رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں۔ افغان مہاجروں کا جو بڑا حصہ تھا وہ آپ نے واپس بھیج دیا ہے۔ اب یہ جو بابر صاحب کہہ رہے تھے جن کے پاس قانونی اسناد ہیں، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ غیر قانونیوں کو نکال رہے ہیں، اب دیکھیں نا قانونیوں کے پیچھے آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ یہ اب اس طرح کا بوجھ نہیں رہا جو پاکستان کے لیے خدا نخواستہ یعنی کمر شکن بوجھ ہوتا یا ایسا کوئی بہت بڑا بوجھ ہوتا، وہ بھی نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اتنا نہ بڑھائیں۔ دیکھیں نا جی، ملکوں کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے مشرقی پڑوسی کے ساتھ جس طرح کے تعلقات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ یا وہ رہیں گے یا آپ رہیں گے، اور اپنے مغربی پڑوسی کے ساتھ بھی اگر آپ اس طرح کے تعلقات بنا لیں گے، اور خدا نخواستہ لیکن دیکھیں نا آفتیں تو ہر جگہ آتی ہیں، سب انسان آفتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کل کو خدا نخواستہ پاکستان یا ایران میں اگر صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ لوگوں کو اپنے پڑوسی ملکوں میں جانا پڑے تو ان کو کچھ چیز یاد رہیں گے کہ جب وہ یہاں تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے۔ اگر اور پھر آپ کہتے تھے اسلامی بھائی چارہ، جب ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ افغانستان میں جنگ نہ کریں، ہتھیار نہ بھیجیں، لوگوں کو تربیت دے کے وہاں پر لڑائی کے لیے نہ بھیجیں، تو آپ کہتے تھے آپ ہمیں اسلامی بھائی چارے سے روک رہے ہیں۔ اب جب پرامن لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، دیکھیں نا افغان مہاجروں کے آنے سے پہلے پاکستان میں قالین کی انڈسٹری کہاں تھی؟ کارپیٹ انڈسٹری، یعنی پاکستان پچھلے چند سالوں میں کارپیٹ قالین جو ہے باہر بیچتا رہا ہے، پاکستان ایکسپورٹ کرتا رہا ہے کارپیٹ کی انڈسٹری۔ اب بلوچستان میں آپ پوچھ رہے ہیں، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں زراعت نے اتنی ترقی کی ہے کیونکہ جو افغان آئے تھے انہوں نے زراعت کے نئے طریقے جو قندھار اور ان علاقوں سے آئے تھے
جو بلوچستان کی معیشت ہے اس کو انہوں نے بدل دیا ہے. تو یہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, حصہ ڈالا ہے پاکستان کی مختلف علاقوں کی ترقی میں. تو گزارش ہے کہ یہ ساری وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 1 ستمبر والی جو آپ کی دلیل ہے, جو آپ کا الٹیمیٹم ہے, وہ اس کو آپ یعنی اس پر عمل نہ کریں اور ان لوگوں کو موقع دیں. ان میں سے بہت سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں ان کی جانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. آج میں نے پڑھا ہے کہ جرمنی ان کو واپس لینے پہ تیار ہو گیا ہے, جرمنی جنہوں کو لے رہا تھا. امریکہ میں بھی مقدمے چل رہے ہیں, تو ان کو رہنے دیں تاکہ یہ اگر کسی اور جگہ جا سکتے ہوں. اس کے علاوہ ایک اور بات میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے. یعنی عام طور پہ جو پاکستان سے لوگ نکلتے ہیں بس وہ چلے جاتے ہیں. یہ جو افغان مہاجر ہیں ان کے لیے ایک نیا پنچھاخ انہوں نے نکالا ہے. پتہ نہیں $800 یا $900 یہ ایگزٹ فیس دیتے ہیں. اب دیکھیں نا خدا کے بدلو, یہاں ان کی حالت کو آپ دیکھیں, حالت زار کو, اور آپ اس کے یعنی جاتے ہوئے $800-900 کی ان کی کھال کھینچنا چاہتی ہیں, اور جب نہیں ہوتے تو وہ نہیں جا سکتے. پھر اب اندازہ کا ہے نا, یہ کیا آپ, یہ تو بالکل جیسے دشمن ملکوں کے ساتھ, جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی لوگ اس طرح نہیں کرتے. اور اگر آپ نے مہاجرین کی کنونشن پہ, جنیوا کنونشن پہ یا 1967 کے پروٹوکول پہ اپنے دستخط نہیں بھی کیے ہیں, لیکن یہ تو بین الاقوامی قانون ہے نا جی. یعنی پاکستان میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے بعض قوانین کا پتہ نہیں ہے, لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو میرے خلاف وہ قانون استعمال نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ بین الاقوامی قوانین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ان قوانین کا احترام کرنا چاہیے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے, افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے سارے خطے کے لیے بہتر ہے. شکریہ. ابھی میں عمر گیلانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی آپ سے کچھ باتیں کریں. دیکھو گیلانی صاحب, اگر آپ کو اپنے اسپیچ کا ایک حصہ اگر انگریزی میں کہتے ہیں, ہماری کچھ فورن پولیس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو دعوت دوں گا علی محمد خان صاحب کو بھی, وہ اسٹیج پر آئیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے ہو اور آپ نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سطح کے جو بڑے فیصلے ہیں میرے اور آپ کے جیسے اہل قلم اور اہل زبان جو ہیں وہ ان فیصلوں کو بدل نہ سکیں, لیکن کم از کم ہمیں ان معاملات پہ بات تو کرنی چاہیے. اور یہ اسلام آباد پریس کلب کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ ایک گفتگو کا آغاز کیا. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پالیسی جو 31 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن آیا اور پھر 4 اگست کو ایک دوسرا نوٹیفیکیشن آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیز میڈ دس پالیسی کہ تمام POR ہولڈرز جو کہ پاکستان میں اس وقت اعداد و شمار کے مطابق 13 لاکھ سے زائد ہیں اور جو 45 سال سے پاکستان میں رہے ہیں, ان سب کو پاکستان سے ایک ریپیٹریٹ کر دیا جائے. اور ودن جو 4 اگست کو نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ 31 اگست سے پہلے اس ملک سے چلے جائیں گے تو آپ کو یا اریسٹ کر لیا جائے گا, ڈیٹین کر دیا جائے گا یا جبرن ریلوکیٹ کیا جائے گا. یہ نوٹیفیکیشن, یہ فیصلہ ہماری وفاقی کابینہ کی کس میٹنگ میں ہوا, یہ چیز آج تک سامنے نہیں ہے. اور اس سے بھی عام سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جمہوری نظام ہے, ایک پارلیمان ہے, ایک الیکٹڈ حکومت ہے. تو کسی بھی پاکستان کی جو اس وقت الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بڑی پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں, ان میں سے کسی بھی منشور کا حصہ یہ نہیں تھا کہ یہ عام محنت کش اور امن جو افغان پاکستان میں سال ہر سال سے مقیم ہے ان کو نکالا جائے گا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ایک آئینی حکومت ہے, اور دوسری طرف سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہمارے ملک کی 45 سالہ فارن پالیسی کو اور ہمارے ملک میں مقیم 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں, یہ فیصلہ آخر کس کے کہنے پہ ہوا.
اور یقیناً یہ ہماری جمہوری جو ہمارے ملک کی جمہوری قیادت ہے یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے ملک کی جمہوری قیادت کو، ہم شکر گزار ہیں تمام مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سینئر رہنماؤں کی جو تشریف لائیں کہ اس مسئلے پہ بات کریں، اس مسئلے پہ کوئی درمیانی سیاسی حل نکالیں۔ پہلی گزارش یہ تھی کہ یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے، اس پہ سوال اٹھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، وہ اس لیے کیونکہ پاکستان نے اگرچہ ریفیوجی کنونشن سائن نہیں کی، لیکن پاکستان انٹرنیشنل کسٹمری لاء کا پابند ہے۔ پاکستان نے 2 ایسی بین الاقوامی ٹریٹیز سائن کی ہیں، کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جن میں یہ لکھا ہے کہ وہ مہاجرین کا دفاع کرنے کا پابند ہے۔ مہاجرین کو ایسے ملک میں جہاں پر ان کی جان مال عزت و آبرو کی خطرہ ہے، جہاں ان کا مستقبل تاریخ ہے، ان کو وہاں نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ پابندی پاکستان پہ عائد ہے کہ وہ مہاجرین کا دفاع کرے، اور اس بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء کو اس نے وائلیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات فرد اللہ بابر صاحب نے اور اسود یار کھٹک صاحب نے کی، وہ یہ کہ پاکستان میں یہ مہاجرین آج سے نہیں 45 سال سے مقیم ہیں، اور اس وقت جن مہاجرین کی بات کی جا رہی ہے یہ تو نہ غیر قانونی ہے نہ ان رجسٹرڈ ہے، یہ رجسٹرڈ بھی ہیں، اور ان کو 45 سال تک ہم نے لیگل کور دیا۔ اس دوران میں ان میں سے اکثر پاکستان میں پاکستانی شہریت کے حقدار ہو چکے ہیں۔ پاکستانی شہریت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں 4 سال تقریباً 5 سال متواتر رہیں تو آپ نیچرلائزیشن کے بھی حقدار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستانی مرد سے شادی کر لیں تب بھی آپ پاکستانی شہری ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ پاکستانی شہری ہیں۔ اسی لیے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور آف دی اسمبلی سے اعلان کیا تھا کہ جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور یہاں رہنا چاہتا ہے، اس ملک سے وفادار ہے، اس کو ہم شہریت دیں گے۔ ان تمام قوانین کو ایک طرف کرتے ہوئے چند لوگوں نے، جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اتنا بڑا فیصلہ کر دیا جو کہ غیر قانونی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ آخری بات میں آپ کو کچھ مثالوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی غیر حکیمانہ سوچ ہے۔ پبلک پالیسی کے حوالے سے، ملک کے مفاد کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہیزرڈ پالیسی ہے جس میں بہت سی ایسی کیٹیگریز ان کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا جو کہ انتہائی وزریبل ہے۔ مثلاً آج صبح میں آپ کو ایک فیملی کی کہانی بتاتا ہوں جن کا تعلق پاکستان کے ضلع کوشاب سے، اور ان کی آج سے 12 سال پہلے 3 بھائیوں کی شادیاں مختلف خواتین سے ہوئی جو وہ بھی رشتہ دار تھیں، اور ان کا تعلق وہ افغان POR ہولڈر تھے، اور اب ان کے ماشاءاللہ ملا کے ان 3 فیملیز کے 14 بچے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا 2 سال ہے۔ اب ان بچوں کی، پاکستانی بچوں کی ماں، پاکستانی مردوں کی بیویاں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پاکستان سے چلے جائیں۔ تو جو نوٹیفیکیشن حکومت نے نکالا ہے اس میں تو اس طرح کی ایکسٹریم سچویشنز کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس نے شدید ترین دباؤ اور شدید ترین مشکلات کے باوجود بھی ایک کسی حد تک آئین اور قانون کا بول بالا کیا۔ تو ان کے حوالے سے ہمیں ایک جو ہے اسٹے آرڈر بھی ملا کہ ان بچوں سے ان کی مائیں نہیں چھینی جائیں گی، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں کسی نے یہ بیٹھ کے سوچا ہی نہیں کہ ایسی سچویشنز کا کیا ہوگا، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ فیصلے جو کہ ملک میں جمہوریت، مشاورت اور مختلف سیاسی قوتوں کے اشتراک سے ہونے چاہیے تھے، یہ پس پردہ ہو رہے ہیں اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں صرف مقصد یہ ہے کہ ہم ان مظلوم اور محروم لوگوں کی آوازیں اٹھائیں، کہ آواز اٹھائیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی عدالت میں جس وقت وہ روتے ہوئے بچے پیچھے کھڑے تھے، اور ہم نے عدالت کو یہ بتایا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ان سے ان کی ماں چھین لی جائے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ آج ہمارے پاس افغان کمیونٹی کے اپنے ممبران، جو پاکستانی افغان کمیونٹی ہے، وہ بھی موجود ہیں، اور آپ ان کی زبانی وہ کہانیاں سنیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔
شکریہ. اب عامرہ مسعود جنجوع بھی بس مختصر بات کریں گی آپ سے ان کے پلیٹ فارم پہ یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. وہ دیکھیں میڈم آپ اسے مائک والی سائڈ پہ مائک پہ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سینئر محترم لیڈرز اور سپریم کورٹ کے سینئر لائر عمر جیلانی نے فرمایا کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ افغانیوں کو اس طریقے سے غیر انسانی طریقے سے نکالا جائے، اور دوسری طرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ جو آرڈرز پاس کیے گئے ہیں جو کہ وزیر اعظم اور صدر کے سائنوں سے اچانک سے امپلیمنٹ ہوئے ہیں، ان کو رول بیک کیا جائے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ہیومن پریشر کے سامنے یا ماسز کی رائے کے سامنے ٹھہر سکے. تو ہم کو ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اپنے افغانی بہن بھائیوں کا اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دے سکیں. اگر یہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو یہ تو جو 1947 میں جو لوگ آئے تھے، جو پاکستان بنا تھا، لوگ بارڈر کے پار سے جو آئے تھے، تو ان کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی پاکستانی نہیں ہے، تو کیا وہ ہندوستانی ہے وہ لوگ؟ تو یہ اتنی ہی ایبسرڈ بات ہے، یہ اتنی ہی بے تکی بات ہے کہ یہ بالکل لاجک کے خلاف ہے کہ آپ 40 سال بعد جبکہ 2-3 پوچھتے ان کی یہاں پر ہو چکی تو ان کو واپس جا بھیجوا رہے ہیں کسی بھی XYZ قانون کے تحت. اور ان کے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ اب وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. تو یہ تو ہماری لیڈرشپ کی فلاز ہے نا کہ ان کو کیوں سٹیزن شپ نہیں دی گئی. بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے اور 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. تو کوئی بھی اچھی بات جیسے لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہے کہ ان کو سٹیزن شپ دی جائے، مگر بس وہ بات ہی ہو کے رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر طرح سے محنتی ہیں، کوئی فقیر نہیں ہے، یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے، کوئی جوتے بنا رہا ہوتا ہے، کوئی چپس بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر قالین بن رہا ہوتا ہے، کوئی افغان جویلری بیچ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ساری بہت اچھی آرٹسٹک اور کلچرل چیزیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بزنس مین ہیں یہ لوگ. تو یہ کوئی معیشت کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر بوجھ نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا یہ کلیکٹیو مطالبہ ہے فرام سول سوسائٹی اینڈ فرام دا پلیٹ فارم جو اس وقت یہاں موجود ہے کہ یہ پروگرام حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کرے. اس میں 70% جو لوگ آپ بھیج رہے ہیں ان میں عورتیں اور بچے ہیں جو کہ بری طرح سے مس ہینڈل ہو رہے ہیں. ایک کوئی پارکوں میں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے کرایہ داروں نے، وہ پارکوں میں ڈفرینٹ کھلے چھت کے کھلے آسمان کے نیچے وہ لوگ رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں. تو آپ اللہ کا خوف کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان پہ اپنی جان دے رہے ہیں. پاکستانی تو یہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب اتنا تو لحاظ کر لو کہ جو کوئی چند ہی قومیں ہیں جو کہ پاکستان کو اپنا وطن کہتی ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں، جو رہنا چاہتی ہیں ان کو تو آپ سر آنکھوں پر یہاں پر خوش آمدید کہو اور ان کو رہنے دو. یہی میرے اہم پلیٹ فارم سے مطالبہ. شکریہ جی. میں علی خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زخوشال تورو پلاس کفن پغاڑا درا پاسم
زخوشال تورو پلاس کفن پر غاڑا برا پاسم کہ خبر شم چی پختون نجا غلام شم. سلام ہے افغان قوم کو، سلام ان کی جرت کو، سلام ان کی غیرت کو. یہ وہی مرد کوہستانی ہے جس کی بات شاعر مشرق نے کبھی کی تھی، اور شاید انہی مرد قلندر کے لیے انہوں نے بات کی تھی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، نہ تن تیرا نہ من. میرے بھائیو، واحد قوم اس وقت صفحہ ہستی پہ شاید چند قوموں میں سے ایک ہے جس نے 100 سالوں کے اندر اپنی آزادی اور اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے دنیا کی 3 عظیم بڑی طاقتوں کو شکست دی. اسلامی لحاظ سے تو اگر ہم بات کریں سو کریں، انسانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اور افغانستان ہم نظریاتی دوست ہیں. متحدہ ہندوستان میں کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ افراز صاحب خٹک کے والد صاحب کو نماز سے روکتے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ فرت اللہ بابر صاحب کے والد صاحب کو حج لے جانے سے روکتے. ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمارے پرکھوں نے اس سوچ کے تحت کہ ہم نے ایک آزاد ملک میں رہنا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. قائد نے جب ایک آزاد ملک کا ویژن جو اقبال کی سوچ تھی اس کو اپنایا، سب سے پہلے پورے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ایگلیٹیرین سوسائٹی تھی پشتونوں کی، جنہوں نے ریفرینڈم ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. یہ جمہوری لوگ ہیں پشتون، لیکن اپنے اوپر کسی کا پیر نہیں وہ برداشت کر سکتے، اپنی آزادی پہ وہ قدم نہیں لگا سکتے. تو جب افغانیوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے بھی نقصان اٹھایا. ہمارے ملک میں کسی کو کلاشنکوف کا نہیں پتہ تھا، کسی کو ہیروئن کا نہیں پتہ تھا. یہ ساری اس دوران ہم نے یہ چیزیں ہماری جنریشن نے فیس کی. روز پشاور میں بم دھماکہ، روز ہمارے یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ، لیکن ہم نے وہ قربانی دی اپنے بھائیوں کے لیے. اوپر کی سطح پہ جو بھی پالیٹکس تھی دیٹ اپارٹ، لیکن ہم نے قربانی دی. تو جب ہم نے اتنی بڑی قربانی دی، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح سے ہم نے عقائد نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اثار مدینہ جو ایک تاریخ رقم ہوئی، ہم نے وہ قربانی دی کہ ہم نے افغانیوں کو اپنے سینے سے لگایا. اور افغانیوں میں بھی یہ صلاحیت ہم نے بچپن میں دیکھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے پشاور میں اور پڑھ رہے تھے پختونخوا میں. ہم نے بڑا کم دیکھا کہ افغانی بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، محنتی لوگ. تو جب اتنی قربانیوں کے بعد وہاں امن آیا تو کیا یہ ضروری تھا کہ دودھ میں ہم مہنگیاں ڈالیں؟ ہم کوئی اچھا کام اچھے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم سیاسی فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان مقدم ہے، پاکستان کی سیکیورٹی مقدم ہے، پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، پاکستان کے لیے ہمارے ہم سب نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے ہر خاندان میں، اگر ہر گھر میں نہیں تو ہر خاندان میں شہادتیں آئی ہیں. لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کریں جو ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے، تحریک انصاف تو نہیں کہتی کہ کسی کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اس کو آپ یہاں پہ رہنے دیں. کوئی دہشت گرد ہے، خدا نخواستہ فیسیلیٹیٹر ہے کسی کا، اس کو رہنے دیں. ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہمارا لیڈر تو آج سے 12-13 سال پہلے اس زمانے میں جو وزیرستان کو جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا، عمران خان نے امن پیس مارچ کیا تھا. ہم نے وہاں جا کے فاختہ امن کی سفید رنگ کی اڑائی کی، اور پہلے دن سے عمران خان نے کہا کہ ہم آپریشنز کے نہیں ڈائیلاگ کے قائل ہیں کہ کسی طریقے سے امن آئے. تو جب ہمارے دور حکومت میں، اور میں اس میں ایک اور بات نہیں کرنا چاہتا، جب پہلی بار افغان ریپیٹریٹ ہو رہے تھے، پاکستان آ رہے تھے یو ایس ایس آر کے ساتھ، وہ جو بھی لڑائی تھی اس زمانے میں، جب ضیاء صاحب کا زمانہ تھا، آپ کے اور ہمارے ہم سب کے ملک کی بڑی جماعت کے
رہنما میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، پھر وزیر اعظم بنے، پھر دوبارہ بنے، پھر بی بی شہید بیچ میں پہلے وزیر اعظم بنی، پھر دوبارہ بنی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، اس بیچ میں علماء کرام کی جماعتیں، پھر ہماری جماعت آ گئی. ہم سب جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے، جب مارشل لا بھی تھی، جب مشرف صاحب کا دور تھا، جب ضیاء صاحب کا دور تھا، ہم سب نے ان کو ہوسٹ کیا. تو پھر ایسی 180 ڈگری پالیسی چینج کی ضرورت کیوں پیش آئی جب ہم نے کریڈٹ لیا امن لانے کا؟ تو جب نیٹو کو پرامن طور سے افغانستان سے جب وہ جانے پہ مجبور ہوئے، ایک کردار ادا کیا، پاکستان نے کردار ادا کیا، ہماری سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا. تحریک انصاف حکومت میں تھی لیکن مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، عوامی نیشنل پارٹی جو وہاں ایک نیشنلسٹ جماعت ہے پختونخوا میں، اس نے، علماء کرام نے کردار ادا کیا. مقتدرہ کا ایک رول تھا. ہم نے ایک پیسفل ٹرانزیشن، لوگ کہتے تھے خون بہے گا، کابل میں خون کی ندیاں بہیں گی، کچھ نہیں ہوا اللہ کے کرم سے پرامن. اور عمران خان صاحب کی دور حکومت میں، لیکن میں اس کو پارٹی وائز بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں پاکستان میں کہتا ہوں عمران خان میں نہیں، پاکستان میں، وزیر اعظم پاکستان نے 2 بار امت مسلمہ کو افغان امن کے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا. تو جب اتنی قربانیاں ہم نے دی، اتنے ایفرٹ کی، آپ کے سامنے جو آپ کا خادم بیٹھا ہے، ورکر ہے اس جماعت کا، عمران خان صاحب کے حکم پہ مجھے کابل بھیجا گیا. پٹک صاحب، میں کابل گیا، بطور منسٹر گیا 2019 میں، اور وہاں ہم نے کابل میں علی محمد کے ہاتھ سے، میں تو آپ لوگوں کا ترجمان تھا، میری کیا حیثیت ہے، وہ ایک پاکستان کے ایک ادنا سے ایک اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ، وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پہ میں گیا افغانستان، کابل میں. وہاں کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے سرور دانش صاحب، ان کے ساتھ مل کے ہم نے محمد علی جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ جو ایک $24 ملین کا ہاسپٹل تھا کابل میں کھڑا ہے، تحفہ ہے پاکستان کی طرف سے، افغان قوم کو تحفہ ہے. اور میں جب وہاں ہم نے افتتاح کیا تو مجھے یاد ہے وائس پریزیڈنٹ صاحب سے میں نے بات کی، ان کو میں نے کہا کہ ہاں قائد اعظم کی بڑی پکچر لگائیے کہ جب افغانی یہاں پہ اپنی ماں اور بچوں کے ساتھ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ان کو احساس ہو کہ آپ کے ہمسائے بڑے بھائی نے آپ کے لیے تحفہ دیا ہے. تو جب اتنا کچھ ہم نے کر لیا تو پھر یہ پالیسی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں تو ممبر پارلیمنٹ ہوں، سینیٹر صاحبان بھی، ایکس سینیٹر صاحبان موجود ہیں، سینیٹرز آلویز سینیٹر، ان کو بھی علم ہوگا، نہ سینٹ میں فرت اللہ صاحب، نہ قومی اسمبلی میں فٹک صاحب، اس پہ کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی، کوئی پالیسی میکنگ اس پہ فارن افیئرس کی کمیٹیوں میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی. اس پہ آپ ہمیں پورے پارلیمنٹ پہ اعتماد میں لیتے، ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اگر سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ان کو لیگلائز کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ریپیٹریٹ بھی کرنا ہے تو دیکھیں، سب باتوں کی ایک بات آخر میں، بڑی باتیں دل میں تھی لیکن آج میں صرف اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میرا لیڈر 700 دنوں میں جیل میں ہے. اس ملک کے بچیوں کو 10 سال کی سزائیں، بچی ہے مڈل کلاس کی ایک خاتون زرتاج گل وزیر، عمر ایوب خان، اس طرح کے لوگوں کو شبلی فراز 10 سال کی سزائیں ان عدالتوں سے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، لیکن اب وہ ہماری جماعت کی طرف بات چلی جائے گی. میں اسی ایشو پہ رہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آخر کو ہم کچھ بھی ہوں، ہم انسان ہیں، انسانیت سے ہمارا ایک ناطہ ہے. اس وقت غزہ میں جو ہو رہا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے، اس وقت غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو میں کہتا ہوں انسانی تاریخ میں پتہ نہیں، میں تو بھی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، میرے اساتذہ کرام یہاں سینئرز بیٹھے ہیں، ان کو بھی علم شاید نہیں ہوگا کہ اتنا جو ظلم اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں انسانی تاریخ میں پچھلے 500 سالوں میں، دوسری جنگ عظیم میں بھی شاید اتنی ایکسٹرمنیشن نہیں ہوئی، اتنا جینوسائڈ نہیں ہوا، اتنا ظلم نہیں ہوا. تو جب ہم اس ظلم پہ آواز اٹھاتے ہیں، جب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہیں، جب کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوگ ہم پہ واہ واہ کریں، ہم پہ تو نہ کریں. تو میں سم اپ یہ کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مسلم اخوہ، ہم مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں. تو یہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں. آخر کو ہم اس پیمانے پہ جانتے جائیں گے بڑی عدالت میں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اگر کسی وجہ سے کسی خاندان کی ریپیٹریشن، آخری لائن، ریپیٹریشن، ان کی نقل مکانی ہماری ایک ریاستی مجبوری ہے، کسی کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو انسانیت کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ ایک شخص اگر یہاں پیدا ہو گیا، 40 سال سے وہ یہاں رہ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے خاندان میں کوئی ایشو آ گیا، ڈاکیومنٹس کوئی مسئلہ آ گیا، آپ اس کو ٹائم تو دیں. 50 سال کا بندہ، 40 سال کا بندہ جو ادھر رہ رہا ہے، ایٹ لیسٹ گیو ہم سم ٹائم، آپ ان کو ٹائم دیں. اور جب میری بڑی بہن نے یہ بات کی
کہ جب ہمارے اپنے یہاں سے جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, ان کو تو سلام پیش کریں. کوئی آپ کے ملک میں آ کے آپ کی نیشنلٹی لینا چاہ رہا ہے, اس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہے. وہ اس طریقے سے افغانیوں کی ریپیٹریشن کے حق میں نہیں ہے. انسانیت سوچ کام نہ کریں. پاکستان کے مفاد پہ کوئی دو رائے نہیں, پاکستان کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ, پاور میں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے 750 دنوں سے قوم کا لیڈر جیل پہ بیٹھا ہوا ہے عمران خان. لیکن جو بھی کریں انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ایمپتھی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, محبت سے ڈیل کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو یہاں رہنے کا موقع دیں. ان کے رہنے سے ملک مضبوط ہوگا. ہاں جو دہشت گرد ہے خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کسی کو صرف شک کی بنیاد پہ گھروں کے دروازے توڑ دینا, خواتین کو باہر لے آنا, بچوں کو باہر لے آنا, وہ بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے, ان کے کاروبار ہے, خواتین کو یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے, خواتین کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی افغان قوم. تو خدا را ہماری تو یہی اس پلیٹ فارم سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں گیلانی صاحب کو, پہلی میری ان سے ملاقات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دل پہ یہ بھی تھا کہ ہماری بڑی بہن آمنہ مسعود جنجوع صاحبہ کا جو کاز ہے اس پہ ہم بات کرتے. اس پہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ درد انہی سے پوچھیے جو پچھلے 20-25 سال سے ان کے ہسبینڈ میں ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, اس وقت گھر میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جس نے غلط کام کیا اس کو عدالت میں لے کے آؤ, پیش کرو. کوئی ملک دشمن ہے خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہے, we don't have any sympathies with them, but at least as a Pakistani bring these people to the constitutional system کے اندر لے کے آئیں. آپ ان کو عدالت میں پیش کریں, کسی نے جرم کیا اس کو سزا دیں. لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے, انسان کے دل کو اللہ تیسرے دن پل کے دن صبر دے دیتا ہے, لیکن جس کا گھر کا بندہ غائب ہو جائے اپنے مرتے دم تک انسان کو چین نہیں آتا کہ وہ کس حال میں ہوگا. اس ایشو پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے, لیکن فی الحال افغان ایشو پہ یہی میری تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہے. بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین صاحب نے میں ایمرجنسی میں آیا, ریکویسٹ کی کہ یار آپ نے آنا ہے. میں کہا بالکل, افغان کاز ہمارا کاز ہے, ہمارے لیڈر نے تو اس کے لیے سٹینڈ لیا, ہم نے تو 2 دفعہ عالم اسلام کو ان لوگوں کے یہاں اکٹھا کیا ہے. ہمارا تو دل خون عنصر ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے. یہ ان قربانیوں کی توہین ہے جو ہم سب نے مل کے پچھلے 40-45 سال میں اس قوم اپنے اس ہمسائے بھائی کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے دی ہے. خدا را ایسا نہ کریں, اور اگر آپ کو کوئی ایسی سٹیپ لینے کی ضرورت بھی ہو تو انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, ان کو ٹائم دیں کہ جس کو جانا پڑے وہ جائے, لیکن میکسیمم کوشش کریں جتنا آپ ان کو ادھر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. افغانی پاکستان کی طاقت بنیں گے, کمزوری کبھی نہیں بنیں گے. بہت شکریہ. شکریہ جی. ہمارے ساتھ افغان امن کمیٹی کے حاجی محمود صاحب بھی ہیں, تو یہ مختصر آپ سے گفتگو کریں گے. حاجی محمود صاحب راضی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سارا اپنے سیاسی بھائی, اپنے بڑے بھائی, اپنے وکیل اور جو میڈیا والے, ہم سب سے شکر گزار ہیں. الحمدللہ ہم لوگ شکر مسلمان ہیں. ہم مسلمان جو ہے مسلمانوں کو احترام کرنا ہے, مسلمانوں سے بے احترامی مسلمان کو حق نہیں بنتا ہے. ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ انہیں فیصلہ کیا ہے اس کو سمجھ سے کروائے تو ان کو حق بنتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے 45 سال تم نے ہم کو 45 بکرا ذبح کیا ہے, تو 45 بکرے میں ایک چوہا جو ہے اس میں ڈالنا ہے کسی کو تو وہ جو ہوتا ہے کہ وہ بکرا کھا جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 45 سال ادھر رہے پیار سے محبت سے. ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ 45 سال جب رہی ہے ہمارا انتظامات ٹرانسپورٹ کرواؤ. ٹرانسپورٹ 1.5 لاکھ روپیہ اب 7 لاکھ روپیہ پہنچ گئے, ٹرانسپورٹ ملتا نہیں ہے. گورنمنٹ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عزت کرو, ہم جتنا پیار دیے تو وہ پیار ضائع مت کرو. ہم گورنمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مکان میں 10 بندہ ہوتا ہے تو وہ 10 بندہ مکان میں 50,000 بندہ تم نے کیسے ڈالوانا ہے؟ اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تم سمجھو
اتنا سوچ کرو. تیسری یہ ہے کہ ہم اعتراض نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے کیوں نکلنا. ہمارے یہ اعتراض ہے کہ ٹرانسپورٹ کام کرواؤ, ہمارا راستہ کھول دیو. تو ادھر سے راستہ بند کیا, کوئی گاڑی آنا نہیں ہے. ادھر جو گاڑی جانا ہے 7 لاکھ روپیہ 8 لاکھ روپیہ. لوگوں کو کھانا روٹی پیسہ نہیں ملتا ہے کہ کھانا کھا جائیں گے, تو 7 لاکھ روپیہ کیا کدھر سے کروانا ہے کہ گاڑی میں دینا. پہلے جب یہ مسئلہ شروع ہونا تھا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ٹرانسپورٹ کو کرایہ تھا. اب 7 لاکھ 8 لاکھ روپیہ لوگ دے رہے, ملتے نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ نے کون سی سزا دینا. تو یہ انسانیت مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے, کیونکہ افغانی لوگ ایک بزرگ قوم ہے کہ ہر کسی کو, ہر ہمسایہ, ہر دوست, ہر قریب کو پورا ان کو دفاع کرتا ہے. پاکستان کو مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس کی تبدیل ہے کہ لوگوں کو کٹ کر سارا یہ کوئی میں ڈالو, کوفتہ بناؤ. وہ جو پالیسی اختیار کرنا ان کو اپنی مرضی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسپورٹ کھولاؤ, میرے راستہ کھولاؤ, ہم پیار محبت سے نکل جائے. ہم پاکستان کے لیے دعا کرنا ہے, خدا نہ خواستہ پاکستان کے لیے مشکلات جائے, ہم پاکستان کے لیے ہم لویا طرح اس طرح کھڑا ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو جائیں گے کہ یار ہمارا کیوں, کہ ہمارا جسم میں سارا پاکستانی خون ہے. ہم بیمار ہوتا ہے پاکستان ہم کو خون ہمارے جسم میں دی ہے, ہم کو دکھ ہوتا ہے پاکستان ہمارے ساتھ پر رکھے. جو مسئلہ ہمارے پاس دکھ آیا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. ہم جتنا عوام کو شکر گزاری جتنا کرنا ہے اتنا شکر گزار ہے. ہم حساب ہی نہیں کر سکتے, ہم سوچ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ محنت کی بھی ہم یہ 40 سال زندگی بھر جتنا دکھ و تکلیف تھا, یہ 1 ماہ ہم نے روٹی پانی چائے کسی چیز کو ہم کو دل نہیں کرتا ہے. بچہ دیکھنا بچہ روتا ہے, زمانہ دیکھنا زمانہ روتا ہے. اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے, راستہ ملتا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ یہ نہیں ہے. ہم کرنا کیا ہے وہ ہم کو سمجھ نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہم کو ہمارے سے کیا بدلا جائے. ہم تو ایسے گناہ تو نہیں کیا کہ گورنمنٹ تو ہم سے ایسی طریقہ, کیونکہ 5000 سال میں افغانستان پاکستان بے شک دیکھو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے رہتا تھا, کیسے اٹھتا تھا, ایک دوسرے کو اپنے منہ سے روٹی کیسے کھلانا تھا. اچانک یہ میاں یہ کیا مصیبت ہے. ہمارا پیسہ ختم ہے, جو بھائی پر پیسہ ہے وہ پیسہ نہیں دیا رہا ہے. ہمارا کاروبار ختم ہے, دکانداری ختم ہے, ہمارا ایک عزت بچے. اگر خدا نہ خستہ ہمارا پر بہت دکھ آیا تو عزت خاطر ہم اپنے سر پر تیل بھی ڈال سکتے ہیں, اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ عزت برداشت نہیں کر سکتے. دولت خاطر ہم دولت نہیں پوچھتے ہیں, کسی چیز نہیں پوچھتے ہیں. وہ عزت خاطر ہم سب سے دنیا سے محنت کرتے ہیں کہ ہماری عزت بچاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ افغان طالب علم ہے یونیورسٹی کے جان محمد صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت زندہ ہے اور ہماری آواز اٹھانے والا کوئی ہے. پاکستان میں جب بھی اجتماعی طور پر کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا تو آسان شکار کے طور پر افغان ریفیوجیز کو ان کو جو ہے پکڑا گیا یا ان کو جو ہے تکلیف دی گئی یا ان کو ڈپورٹ کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ افغان پاکستان کے بھی وفادار ہیں, افغانستان کے بھی وفادار ہیں. ابھی تک 45 سال ہوئے جو صرف ایک مجھ سے لے کر 40 سال 45 سال تک کے بندے تک صرف ہمارا پاکستان کے حق میں قصور یہ ہے کہ ہم یہاں پر پیدا ہوئے. اس کے علاوہ ہمارا قصور اور کوئی بھی نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ چانس ہوتا کہ جو میری پیدائش کی جگہ ہے وہ میں خود چوز کر سکتا تو شاید میں چوز نہ کرتا. اب یہ قدرت نے میرے لیے یہ جگہ منتخب کی, میں یہاں پر پیدا ہوا. میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جو یہاں پر پیدا ہوئے. صرف ان کا قصور یہ ہے, ان کا اور کوئی قصور نہیں. تعلیم کی شرح ہم میں کم ہے,
ہمارے بڑوں نے جو ہے مزدوریاں کی, ہمیں تعلیم دلوائی, ہم نے تعلیم حاصل کی اسلام آباد میں, پشاور میں, بلوچستان میں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں. ہم بہت شکریہ اس چیز کا ادا کرتے ہیں کہ تعلیم میں ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. جہاں بھی گئے, گورنمنٹ سیکٹر میں گئے, پرائیویٹ سیکٹرز میں گئے, ہمیں داخلہ بھی ملا. اب چونکہ ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور 31 تاریخ سامنے آ رہی ہے. یہ میں جو اپنی بات کر رہا ہوں یہ میں کل کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر جو افغان ریفیوجی اسٹوڈنٹس ہیں, میلز ہیں, فیمیلز ہیں, تو یہ لوگ ان کی جو تعلیم ہے, جو انہوں نے محنت کی 15 سال 16 سال, یہ ساری ضائع ہو گئی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کاروباری سیکٹرز میں جتنے ہمارے کاروباری حضرات ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کا لینا دینا ہے, کسی کے اوپر ان کا قرضہ ہے, کسی سے انہوں نے لینے ہیں. موجودہ دور میں وہ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک اپرچونٹی ان کے پاس آ گئی ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک ٹرائب ہے جسے ہم کوچی ٹرائب کہتے ہیں, یعنی کوچی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو کہ مال مویشی کا کاروبار کرتے ہیں. پاکستان میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, عید الاضحیٰ کے موقع پر یا اسی طرح کہیں بھی آپ کو جانور کی ضرورت ہو تو یہ کوچی ٹرائب آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. قربانی میں آپ کو بھیڑ کی ضرورت ہو, دمبے کی ضرورت ہو, بیل کی ضرورت ہو, یہ آپ کو کوچی ٹرائب پرووائڈ کر رہا ہے. وہ لوگ گرمی کے موسم میں پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں, پھر جب ان کا سیزن آتا ہے, یہاں پر سردی آتی ہے, تو وہ لوگ جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر کے میدانی علاقے میں آتے ہیں. تو ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ان کے پاس جانور ہیں, اور اگر بات یہاں تک آ چکی ہے کہ افغانوں کو نکالنا ہے, ان کو قطعی فیصلہ آپ نے کر لیا ہے, تو پھر اس صورت میں ہمارے کچھ ریکویسٹ ہیں, کیونکہ مطالبات تو ہم کر نہیں سکتے, ہم صرف ایک قسم کی وہ سوال ہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام ہمارے لیے کریں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ برائے کرم کوئی راستہ نکالیں تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں. اگر آپ فردر مزید کو داخلہ نہیں دیتے نہ دیں, لیکن جو آن گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو کنٹینیو ابھی یونیورسٹیز میں ہیں ان کی تعلیم پوری ہونے دیں. اور دوسری بات جو لوگوں کے لین دین ہیں, حکومت اس کے لیے کوئی ایسی کمیٹی بنائے, وہ اپنے ذمہ لے لیں. لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. ہم افغانستان سے ہمارے والدین آئے بے عزتی سے بچنے کے لیے آئے. اب اگر ہماری بے عزتی یہاں پر ہو رہی ہے تو ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو روکا جائے. حکومت نے نوٹیفیکیشن دیا ہے, گرفتاریوں کو بند کیا جائے. لوگ گھروں سے جا رہے ہیں, گاڑیاں لوڈ ہوئی ہیں, وہاں پر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. 2 بندوں کو اٹھا کے جو انہوں نے ہولڈنگ سینٹر بنایا وہاں پر رکھا, باقی فیملی شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس چیز کو حکومت اس چیز پر غور کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک راستہ جو چھوڑا گیا تھا ویزا لینے کا, اس ایشو کو بھی میں یہاں پر ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹس ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں ہو رہا, اور جن لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے, ٹورسٹ ویزا ہے یا کوئی اسی طرح علاج معالجے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, ان کی فیسیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اور ابھی جو ہے ریسنٹلی وہ ویزاز بھی بند کر دیے گئے. ایک طرف 1 ڈاکومنٹ ریجیم کی بات ہو رہی ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں, تو دوسری طرف آپ ویزا پالیسی کو بھی تو آسان کریں تاکہ لوگ ویزا لے سکیں, ویزا لے کر یہاں پر آئیں. فیملیز بے شک ان کی شفٹ ہو جائیں. اور ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں جس آپ نے بات کی 1.5 لاکھ سے لے کر 7-8 لاکھ تک پہنچ گئے. آپ نے کوریڈور کھولا ہوا ہے تورخم کا, تو لوگ یہاں سے وہاں پر رش ختم ہی ہوتا اور یہاں پر جو چھوڑ نہیں رہے. تو کچھ ایسا کام کریں کہ انگور اڈا ہے, ہمارے پاس کرلاچی ہے, چمن ہے, یہاں پر تورخم ہے, یہ سارے راستے کھولیں. یہاں پر آپ ویریفیکیشن کے لیے کمیٹی بٹھائیں تاکہ لوگ صرف ایک کوریڈور سے نہ جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ 1 مہینے میں نکل جائیں, تو 1 مہینے میں نکلنے کا راستہ یہی کہ آپ سارے راستے کھولیں تاکہ یہ لوگ باعزت طریقے سے اپنے ملک میں پہنچے اور جلدی پہنچ جائیں جو آپ نے الٹیمیٹم دیا ہے. تو لاسٹ بات ویزا والی کہ آپ اس ویزا کے پروسیس کو آسان کریں تاکہ جو لوگ ویزا لینے والے ہیں وہ ویزا لیں, فیملی بھیجیں, اپنا کاروبار یہاں پر سمیٹیں. 40 سال کی محنت ہے اور ان لوگوں نے پاکستان کی پراسپیرٹی میں, پاکستان کی خوشحالی میں کردار ادا کیا ہے. ڈیمو سے لے کر کباڑ کی انڈسٹری تک ان لوگ اس چیز میں مصروف ہیں. کوئی اگر اللہ ماشاءاللہ کوئی اس چیز میں انوالو ہے, پاکستان کے خلاف ہے یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جو کمیونٹی کی تاوان پہنچا رہا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ پکڑیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن ان ساری چیزوں کا جو ہے ذمہ اٹھا کر ایک اسٹوڈنٹ پر, ایک فیمیل پر
یا جو لاچار افغان ہیں ان پہ نہ کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. میڈم صبا گل خٹک یہ خوراش یہ خوراش تھینک یو ویری مچ بابر صاحب. میری سب نے بہت اچھی باتیں کر لی ہیں. میری بس ایک گزارش ہے ایکسٹینشن کے علاوہ جو ایٹ رسک لوگ ہیں اس میں نہ صرف سنگل خواتین ہیں, اس میں ویڈوز بھی ہیں. وہ جب واپس جائیں گی, ہمیں معلوم ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی طالبان کی حکومت کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا وہ دیا ہے کہ وہ جینڈر اپارتھائڈ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے خلاف وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں. وہاں پر خواتین کے لیے کوئی اسکولس مڈل اسکول کے بعد نہیں ہے, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں وہ ڈاکٹرز نرسز کچھ بھی بن سکیں. تو یہ تو بہت زیادتی ہے کہ ہم ان کو واپس اسی جگہ دھکیلیں. اسی طرح سے میوزیشنس ہیں, اسی طرح سے جرنلسٹس ہیں, اسی طرح سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی حکومتوں میں کام کیا ہے. جب وہ واپس جائیں گے ان کے لیے ٹارچر کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے لیے ان امیجنیبل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو ان سارے جو گروپس ہیں جو بہت ایٹ رسک ہیں ان کو تو بالکل نہیں واپس بھیجنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہزارہ ہیں یا جو کرسچنس ہیں, تو یہ سارے کنسیڈریشنز ہمیں لینے چاہیے انسانیت کی تحت. آج کل باقی دنیا میں بھی کرائسس آف ہیومینٹی ہے اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہم لیڈ کریں اس میں. جبکہ ہم نے 40 یا 45 سالوں سے کیا ہوا ہے تو اس میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس پالیسی کا ہمیں ہی تکلیف آئے گی کیونکہ جہاں آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہوسٹنگ کی ہے اس کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں. تو لانگ ٹرم میں جو لوگ ٹراما لے کے جاتے ہیں وہ صرف ان تک نہیں ہوتا ہے, وہ ان کے بچوں کو بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کی نسلوں کو یاد ہے کہ کس حالات سے گزرے تھے. تو جس طرح سے ہم دھکیل رہے ہیں یہ صرف ایک نسل کو نہیں, یہ آگے کی نسلوں کو یاد رہے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کریں اور ڈیفینیٹلی ایکسٹینشن دیں, کیونکہ طورخم میں جو حالات ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں. ایک لائن میں ایک بندہ گزرتا ہے, دن میں زیادہ سے زیادہ 10,000 گزر سکتے ہیں. تو ایک مہینے میں کتنے لوگوں کو ہم واپس بھیج سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. شکریہ. فداؤدین صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب میڈیا والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے علی محمد خان صاحب, افراسیاب خٹک صاحب, فرد اللہ بابر صاحب, جناب عمر اجاز گیلانی صاحب, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے آج کل آواز بن رہے ہیں. تو بات تو سب مسئلوں پہ ہو گیا ہے, تو میں ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پولیس والوں نے جو مسئلہ بنایا ہوا ہے افغان مہاجرین کے لیے کہ جن لوگوں کا گاڑیاں لوڈ کھڑی ہوتی ہے, جن لوگوں کا گھر لوڈ کھڑا ہے, جن لوگوں کا سامان گاڑیوں میں لوڈ ہے, وہ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس طریقے سے نہیں جا سکتے ہو, ہم آپ کو پہلے شفٹ کریں گے تانے میں, اس کے بعد آپ کو شفٹ کریں گے حاجی کیمپ جو انہوں نے کوئی سینٹر بنایا ہوا ہے, وہاں سے آپ کو طورخم کے ذریعے اپنی گاڑی میں آپ کو افغانستان بھیجیں گے. کیا اگر آپ لوگوں نے افغان مہاجرین کو بھیجنا ہے تو وہ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں, انہوں نے کرایہ دیا ہوا ہے, اس نے گاڑی اپنے لیے ادھر جانے کے لیے کھڑی کیا ہوا ہے, تو اس کو خواہ اپنے بے عزت کروانا ہے, اس کو خواہ اپنے ذلیل کروانا ہے. اگر ہم سوچیں تو یہ 40 سال ہم سب کہہ رہے ہیں کہ 40 سال ہم نے ان کو مہمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے, تو مہمان اگر اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے تو اس کو آپ نے ضرور ذلیل کروا کے بھیجنا ہے. تو لہٰذا ہمارا حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے
کہ ان لوگوں کو اب جانے کا راستہ دیں، مسئلے کھڑے نہ کریں ان بیچاروں کے لیے. یہ پہلے سے بھی ذلیل ہے، پہلے سے غریب لوگ ہیں، کسی کا گھر میں کرایہ ہے، کسی کا گھر میں کرایہ نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے راستے میں کچھ ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس کا آدھا فیملی جو ہے نا حاجی کیمپ شفٹ کر رہے ہو، آدھے فیملی کو آپ کہہ رہے ہو کہ اپنی گاڑی کے ساتھ جاؤ. تورخم میں بچے گم ہوئے، گرمی سے لوگ مر گئے، لینوں میں لوگ 3 بچے مجھے ابھی پتہ ہے کہ وہ پیروں تلے آ کے وہ مر گئے. تو کیا یہ ہمارے ساتھ انسانی سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے بھیجا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا حکومت پاکستان سے ہمیں ریکویسٹ ہے کہ یہ جو افغان مہاجرین آپ لوگ بھیج رہے ہو بالکل بھیجو، ہم اس حق میں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایکسٹینشن دے دو، لیکن باعزت طریقے سے بھیجو، لیکن اس طریقے سے بھیجو کہ ان کو ذلیل و خوار نہ کرو. وہ اپنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں. ہم بالکل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، حکومت پاکستان نے ہمیں 40 سال مہمانوں کی طرح رکھا ہے، ہم اس کا بہت شکر گزار ہیں. لیکن اس ٹائم جو افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک گاڑی میں 7-7 8-8 خاندان لوڈ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی پولیس والے آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس گاڑی میں نہ جائیں. ریکویسٹ ہم کرتے ہیں، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جس طرح جان محمد بھائی نے بولا ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی جان ان لوگوں کو اب جانے کے راستے دیے جائیں. جتنے بھی بارڈر افغانستان جانے کے لیے وہ کھول دیں، جتنا بھی ٹرانسپورٹ ہے ان کو وہاں سے آنے کو واپس خالی گاڑی کو اجازت نہیں ہے، وہاں پہ واپس خالی گاڑی آنے دیے جائیں، ان کو لوڈ کریں اور ان کو بھیج دیے جائیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ سب کی، کافی دیر ہو گئی ہے. بڑی مہربانی، اگر کوئی کسی نے پوچھنا ہو میرا خیال ہے پوچھنے کی تو کوئی. سر کوسچن ہیئر از اے کوسچن. جی جی سر یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اسکالرشپ نہیں ہے، فیسز زیادہ ہیں. تو لیٹ بی کلیئر کہ پاکستانی گورنمنٹ سر دس از سید عادل رضا فرام ڈیلی جہان نیوز پیپر. آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا سر سوال کہ پاکستانی گورنمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں دے رہی اسکالرشپس، لیکن افغان اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال اسکالرشپس پہ وہ پڑھا رہی ہے. اب پریس کانفرنس کے جو سوال کی طرف میں جا رہا ہوں، ہمارے اپنے پاکستانی پولیٹیشین ایک مطالبہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، جبکہ افغان لیڈرز اور جو افغانیز موجود ہیں وہ ان کا مطالبہ الگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا پریس کانفرنس میں تضاد نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دے دیں تو اس لیے دے دیں کہ آپ 1 مہینے کے اندر 1 سپٹمبر سے جو شروع ہو رہا ہے، آپ اس طرح کا پیسفلی جب صرف ایک ہی آؤٹ لیٹ آپ نے کھولا ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. سو دیٹ از وائی وی ڈیمانڈ کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دو. اگر ان کو باعزت طریقے سے بھیجنا ہے تو آپ اگلے 10 دنوں میں ان لاکھوں لوگوں کو نہیں دکھیل سکتے. سو دیر از نو کنٹراڈکشن بٹوین دا ٹو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، لیکن اگر جو لوگ جانا چاہتے ہیں والنٹیرلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کو سہولت تو دو. یہ تو نہ کرو کہ وہ جانا بھی چاہتا ہے، اپنی گاڑی کا بندوبست بھی کیا ہے، اور پولیس آ کے اسے کہتی نہیں پہلے تم جاؤ تھانے، اس کے بعد جاؤ ڈیٹینشن سینٹر جہاں پہ نہ وکیل کی اجازت ہے، نہ اپیل ہے، نہ دلیل ہے، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی گاڑی سے لے جائیں گے. اس میں کیا منطق ہے؟ واٹ از دا لاجک ان دس انلیس یو ریئلی وانٹ ٹو ہیومیلیٹ دیم. اور یاد رکھیں اگر اس طریقے کے ساتھ ان کو ہیومیلیٹ کریں گے تو یہ لوگوں کے درمیان خدا دن بدلتے پھرتے رہتے ہیں. دس ٹائم کین کم آن اینی بڈی. آج جو لوگ اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے اوپر ایسا وقت نہیں، ان پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. تو خدا کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو ایکسٹینشن دے دو، وائی ناٹ. آپ نے ان کو مان لیا ہے، جب پروف آف رجسٹریشن کارڈ آپ نے دیا تو آپ نے مان لیا کہ مہاجر ہے. آپ نکال رہے ہو، بے شک نکالو، ایک طریقہ تو ہونا چاہیے. تھینک یو. سر تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جمہوری نظام ہے اور ہم ماسز جب کھڑے ہوں گے تو ان کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن یہ جو اسٹیٹ پیٹرن نیریٹو ہے افغانوں کے خلاف اور اس سے پہلے کئی اقلیتوں کے خلاف یہ رہا ہے،
تو ماسس تو اس حق میں ہے کہ ان کو نکالا جائے کیونکہ ماسس کے درمیان اتنا تعصب بڑھ چکا ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے ہی جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. تو ایک طرف تو اس چیز کا بتایا کہ کیا سچ میں ماسس چاہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ افغان بعد میں ہے یا جو بعد میں پہلے جو انسان ہے جن کا لیگل حق بنتا ہے یہاں پہ رہنے ان کو ایک تو دھکیلا جا رہا ہے. کیا سچ میں ہم پاکستانی مجموعی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو روکنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ کب تک ہم ان کے اوپر کی جانے والی ہلاکتوں کو ان کے قتل عام کو شہادت اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو قربانی کہہ کر نارملائز اور رومینٹسائز کرتے رہیں گے؟ کب تک اس کو باقاعدہ کھل کر اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بتائیں گے؟ اگر جمہوری معاشرہ ہے تو تمام جو سیاستدان موجود ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت ہی کنوینئنس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حق کھا رہے ہیں. جب ان کے اوپر بات آتی ہے یہ تو جواب ہو گیا نہیں سر تو آپ جی آپ لوگ اس کا بتائیں کہ پولیٹیکل لیڈرز جب باہر ہوتے ہیں تو ہی ایک شام کو ایک جمہوریت کی آواز. میرا خیال ہے کہ اس پر تو کافی گفتگو ہو گئی ہے. آپ نے اچھا کیا کہ مدعا اٹھایا ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. اگر کابینہ کا فیصلہ تھا کہ 2017 میں کہ ہم قانون سازی کریں گے تو آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 8 سال سے بلکہ 40 سالوں سے کوئی قانون سازی نہیں ہے؟ تو میرے دل میں تو یہی شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پولیٹیکل فٹ بال کھیلا ہے اپنے مقاصد کے لیے. ورنہ قانون سازی کرتے تھے. اگر قانون سازی آپ نے نہیں کی اور آپ کا نیشنل ایکشن پلان تو تمام صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہوا, اس کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو پھر آپ چاہتے کیا ہو؟ تو شبہات و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور اس طرح سے خلاف توقع یکدم یہ فیصلہ کرنا, بین الاقوامی قوانین کی بھی ہم نے خلاف ورزی کی, اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی, نیشنل ایکشن پلان کی بھی خلاف ورزی کی, اور جب نکالنا چاہا تو ان کو کہا کہ اپنی گاڑی میں نہ جاؤ, میں تم کو لے کے جاؤں. I mean, seen from any perspective, you just cannot justify this. It is not incompetence, it is something else. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے, اور تو یہ بات اٹھاتے ہیں. یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے افغان مہاجرین کے یہاں پہ 162 فیملیز جو نیشنل پریس کلب کے انڈر یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو POR اور SC کارڈ. اس سیمینار کا کیا اعلامیہ ہے کہ 2021 کے بعد جو لوگ آئے ہیں جن کی جانوں کو خطرہ ہے, تو آپ لوگوں کی کیا ریکمنڈیشن اس بارے میں؟ کیونکہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ کی لائف جو ہے دے آر ان ڈینجر. یہ آپ نے ٹھیک کہا. 2021 اگست کے بعد جینوئن ایسے لوگ وہاں سے آئے ہیں جن کی زندگی کو خطرہ تھا. ایسے لوگ مثلا جرنلسٹ تھے جو ایک آزادانہ خیال رکھتے تھے, مثلا آرٹسٹ تھے, میوزیشنز ہیں, ان کی زندگی کو خطرہ. اور وہاں پہ جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ تھے, اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ان کو آپ واپس دھکیلو گے وہاں تو دے ول بی ولنریبل. تو یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور among various reasons کہ it should be done in a logical manner. One reason is this کہ ان کے ہاں افغان مہاجرین جو 15 اگست 2021 کے بعد سے آئے ہیں, ان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو اگر بغیر پروٹیکشن کے واپس بھیجا جا رہا ہے تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے. So this is very important. سوال ہے میرا نام ارشاد اللہ ابن عبد العزیز پشاور میں رہ رہا ہوں. میرا پیدائش پشاور میں ہے. میں نے تقریباً 50 سے 60 سے زیادہ چینل UNHCR سے لیے UN سے. تو ہم تقریباً 2008 سے UN سے وابستہ ہے. ہم کے ساتھ گاڑیاں ہیں, کوئی NGO والے کا ہے, IM والے کا ہے, انٹرنیشنل ادارے کا ہے جو ہمارے رائٹ میں کھڑے تھے. ابھی کدھر ہے؟ ہمارے افغانستان میں لڑکیوں کا تعلیم پہ پابندی ہے. یہاں سے جو ڈپورٹ ہوں گے وہاں تعلیم کا کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ میں خود بھی یہاں پڑھ رہا ہوں. ہمارے جو باپ وغیرہ ہیں جو فیملیز رہ رہے ہیں پاکستان میں, وہ بہت مشکل طریقوں سے پیسے کما کر ہمیں پڑھا رہے ہیں. اور ادھر سے وہاں جائیں گے تو ہمارا کام روزگار نہیں ہوگا. ادھر حالات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً 40 سال ادھر گزارے ہیں.
थोड़ी सी जायदाद ली है, ज़मीन ली है, तो ये वो आधी कीमत में कोई भी नहीं ले रहा हो। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। NGO वाले हमें क्यों अभी सपोर्ट नहीं कर रहे? पहले तो बताते थे कि सपोर्ट करेंगे, तो अभी एकदम से गवर्नमेंट ने बताया कि चलो भाई, अभी ये बोल रहे चलो, इस तरह तो नहीं होता। ये मैदान में आके करना चाहिए। इसमें बड़ी बात हो गई है और आपके जज्बात को मैं एहतराम करता हूं, काफ़ी बातें हो गई है। Sir, dua sawal after se apare se safare vi do postoru sara do lara ubor ko dishwar ki kala kala da khabar razi nationalism us mawjuda che afghanan da kam deportation no umur umur da infiltration ne kana da rawan de di hawali sara tasu che kam siyasi kunduna di wali ra kuligi na state ragle ko oi che pura tasu dalta 2000 نجات کلومیٹر سرحد دے دیتا فیوچر کی ددی امپیکٹ خراب کی دلے شی کدا خلق وباسي په صحیح طریقې کار سره وباسي. آیا تاسو ته موږ په شان بیوسه شوي چې سټیټ سره خبره نشي کولای که څه وجه ده؟ اردو کے خبروں کا معاملہ ہے جیسا میں اردو میں بات کروں گا تاکہ ہمارے ساتھی دوست گزارش ہے کہ یہ جو آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہیں یہ یہی کہنے آئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم یہی بات کہنے آئے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ساتھ انسانوں کا چلن کیا جائے، بین الاقوامی جو انسانی قوانین ہیں، ہیومینیٹیرین لاز ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے. پاکستان کے آئین میں بھی چیزیں درج ہیں جو صرف پاکستانی شہریوں کے لیے نہیں ہیں. ہر آدمی جو پاکستان میں ہے، مرد یا عورت، اس کے لیے بھی لازمی ہے. یہ بات ہم گزارش کرنے آئے. سب پارٹیوں کی طرف سے تو نہیں بات کر سکتے، لیکن یہاں ہم اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اپنی کنسرویٹو پارٹیوں یا سماجی تنظیموں کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں وہ یہی بات کہنے آئے ہیں کہ قوانین بھی ہیں، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے رشتے ہیں، نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں. دیکھیں نا، یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا. حکومتیں آئیں گی، حکومتیں جائیں گی، اور ہم تو ایک لوگ ہیں جی. ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم یہی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں. اور جیسے کہا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا فیصلہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے نتائج آپ نفرت کی ایسی فصل بو رہے ہیں جس کو کاٹنے کے لیے کئی نسلیں اس کو بھگتیں گی. اور یہ کسی کے لیے نہ پاکستان کی نہ افغانستان کی. ہم تو یہ باتیں نہیں عقل کی بات نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے فیصلے آتے ہیں. بھائی کہاں سے آتی ہیں؟ یہاں پارلیمنٹ کہاں ہے، عدلیہ کہاں ہے، اور لوگ کہاں ہیں؟ ہم سب سے آواز دیتے ہیں کہ بھائی آپ توجہ دیں اور یہ اس غلط فیصلے کو روکیں. شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی.